نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع کل 13 آیات پر مشتمل ہے۔ میں نے 9 آیات کی تلاوت کی تھی، لیکن ہمارا درس 7 آیات تک ہی جا سکا تھا، لہذا میں ان میں سے بھی 2 آیات کی آج تلاوت کر رہا ہوں اور بقیہ رکوع کی بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نعوذ بك من الشك والشرك ونعوذ بك من النفاق والرياء، اللہم اعذنا من النفاق، اللہم اعذنا من النفاق، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی 9 آیات میں کل میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہے کہ یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگرچہ یہاں لفظ نفاق یا منافق استعمال نہیں ہوا۔ صرف ایک منفرد رائے ہے مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب کی کہ یہاں اصل روح سخن جو ہے وہ یہود کی طرف، بالخصوص ان کے علماء کی طرف ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دوسری رائے میں بھی کافی وزن ہے۔ اگر نظم کلام کو پیش نظر رکھا جائے اور ان شواہد کو جو میں اسی قدر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تو یہ بات بھی قوی معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات میں اصل روح سخن یہود کی طرف ہے۔ البتہ تعویل عام کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس بات پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا وہی بات درست ہے، اس لیے کہ اس میں جو کردار بیان ہو رہا ہے وہ 100% راست آتا ہے منافقین کے کردار پر، اور یہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ خاص ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس میں اس کا نزول ہوا، لیکن اس میں ہدایت جو ہے وہ ابدی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ابدی ہدایت ہے وہ تعویل عام ہی کے اعتبار سے سامنے آتی ہے۔ چنانچہ آج ہم جس آیت سے شروع کر رہے ہیں اگرچہ اس کا کسی قدر بیان ہو چکا ہے، لیکن پھر نوٹ کر لیجئے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، یا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ منافقین کو اگر سامنے رکھیں گے تو ایمان لے آنا زیادہ موضوع ترجمہ ہوگا، یہود کو سامنے رکھیں گے تو ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ گویا کہ زیادہ صحیح ترجمہ ہوگا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ تخلیے میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں قالوا انا معکم، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہماری طرف سے کوئی تشویش اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انا معکم انما نحن مستہزئون، یہ تو کچھ ذرا سی ہنسی ہے، دل لگی ہے، یا جسے ہم بامحاورہ الفاظ انداز میں کہتے ہیں ذرا ہم انہیں بنا رہے ہیں مسلمانوں کو،
اس سے زیادہ اس بات کی حقیقت نہیں. اس کے ضمن میں مجھے خیال آیا کہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76-77 میں بھی ایک مضمون آ رہا ہے جس میں الفاظ کچھ اسی سے ملتے جلتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہاں یہود کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ یہود بھی ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ ہر قوم میں، ہر گروہ میں مختلف مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہود بھی ایک شے کا نام تو نہیں تھا. ان میں بہت برے بھی تھے، اور ان میں جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ آل عمران میں آئے گا، کچھ اچھے لوگ بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی حق پرستی کا کچھ نہ کچھ بھرم قائم رکھنا چاہتے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اڑ گئے تھے سختی کے ساتھ اور کوئی معقول بات کسی درجے میں بھی ماننے کو تیار نہیں تھے. تو یہ تمام شیڈز کہ جو اہل مکہ میں ہمیں معلوم ہے کہ 12 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رد عمل میں مختلف لوگ سامنے آئے، سب کا کوئی ایک ہی موقف نہیں تھا. اسی طریقے سے یہود میں بھی مختلف مزاج کے اور مختلف انداز اور موقف رکھنے والے لوگ تھے. ان میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جو کہتے تھے ہاں جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، جن باتوں کی کہ خبر دے رہے ہیں آپ کے رسول ہماری کتابوں میں بھی وہ درج ہے. گویا کہ ایک طرح سے تائید. لیکن صراحت کے ساتھ ایمان لانا، یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے گریز کرتے تھے. کسی درجے میں اپنی حقیقت پسندی کا یا حق پرستی کا کچھ مظاہرہ کہ ہاں یہ بات ہمارے ہاں اس طور سے لکھی ہوئی ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن جب یہ علیحدہ ہوتے تھے اپنی مجلسوں میں تو پھر ملامت کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ کیا کر رہے ہو، جو چیزیں تمہاری کتابوں میں درج ہیں تم بتا رہے ہو ان مسلمانوں کو، تو یہ تو تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے قیامت کے دن کہ اللہ انہوں نے مانا تھا، انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ درج ہے، لہذا یہ باتیں ہمیں بیان نہیں کرنی چاہیے، انہیں بتانی نہیں چاہیے. تو یہاں وہ آیت میں اب پڑھ رہا ہوں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن جب وہ ہوتے ہیں خلوت میں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو وہ پھر ملامت کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیا تم وہ باتیں بتا رہے ہو ان مسلمانوں کو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، تمہیں جو کتاب دی تھی اس میں ان کا بیان ہے، تاکہ یعنی اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جا کر یہ تمہارے ساتھ محاجہ کرے اور تم پر حجت قائم کرے. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس طرح کی باتیں جو ہیں ہمیں ان سے نہیں کرنی چاہیے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. تو کیا ان احمقوں کو یہ بات یاد نہیں رہی یا ان کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے، خواہ یہ سے چھپا بھی لے تو اللہ کی نگاہوں سے تو وہ بات چھپی نہیں رہے گی. یہ گویا کہ ان کی ناسمجھی کی ایک دلیل ہے جس پر کہ قرآن مجید نے ایک طرح سے تعریض کی ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ معاملہ یہود ہی کا ہے آپس میں. تو اس سے گویا کہ اس رائے کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہ بات بھی یہود ہی سے متعلق ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اب دیکھیے وہاں تھا اذا خلا بعضهم الى بعض آپس میں، یہاں ہے خلاء الى شیاطینہم. اب یہ شیاطین ان کے سردار ہیں، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں. شطنا یہ آتا ہے تباعدا، بہت دور نکل گئے، یعنی اپنی ضد میں ہٹ درمی میں انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ. تباعدا بہت دور ہو گیا. اور شاتا یشیتو احترق بالغضب والحسد، کوئی شخص جو ہے وہ غصے اور حسد میں جل رہا ہو تو وہ ہے شاتا یشیتو. اس سے پھر فالان کا وزن بنے گا مبالغے کا، جو کہ حسد میں اور غصے میں کی آگ میں بالکل بھسم ہو گئے ہیں، جل بھول کر کباب ہو گئے. وہ لوگ تھے ان کے سردار، انہیں خطرہ تھا اصل میں کہ ہماری سرداری جا رہی ہے، ہماری سیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسندیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں لوگ، ہم سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں لوگ، ہم سے دین معلوم کرتے ہیں. اب یہ ساری سیادت، قیادت، چودراہٹ، ہماری مسند نشینی سب کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. تو یہ ان کا تکبر اور ان کا وہ غضب اور ان کا حسد ہے جس کی آگ میں وہ جلتے تھے ان کے علماء، کبار علماء جو ان کے سردار تھے. تو انہیں جا کر پھر وہ انہیں اطمینان دلانا پڑتا تھا ان لوگوں کو کہ نہیں ہم نے ذرا کہہ دیا، مان لیا،
کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، اس درجے میں ہم بھی واقعی مومن ہیں، لیکن یہ آپ نے سمجھیے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، یہ تو ہم تھوڑا سا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ مسلمانوں کو بنا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، حقیقتاً اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے۔ یہ گویا کہ تعبیر ہے صورتحال کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہ استہزاء کا لفظ وہ موضوع نہیں ہے، لیکن صورت یہ ہے کہ یہ خود گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنا مذاق بنوا رہے ہیں، قدرت ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مدّ یمدو، یہ مددا، مدد جسے اردو میں ہم کہتے ہیں مدد دینا، نصرت، اور اسی کا مفہوم ہوگا جس کو کوئی مدد دی جائے پھر اس کے لیے کچھ سہارا بن جاتا ہے، وہ اگر کسی وجہ سے گر پڑ رہا تھا تو پھر کچھ آگے چل پڑتا ہے مدد کی وجہ سے، تعاون کی وجہ سے۔ تو مدّ یمدو کے معنی کھینچنا بھی ہے، کسی کو آگے لے جانا بھی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی سرکشی میں، طغا آتا ہے سرکش، کسی کا اپنی حد سے گزر جانا، یہ طغیانی ہے۔ دریا کو اپنی موت کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تو طغیانی، دریا جب اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے تو وہ صورت دوسری ہے، جب وہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا تو یہ طغیانی ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، یعمہون کا لفظ بھی بہت اہم ہے۔ عین میم اور یہ کا مادہ آتا ہے، عین میم اور یا، یہ انسان کے نابینا ہونے کے لیے، انسان اندھا ہے، یعنی اس کی بصارت باطن ظاہری موجود نہیں ہے، آنکھوں میں نور نہیں ہے، بینائی نہیں ہے۔ یہ لفظ آگے آئے گا، یہ عمیٌ، وہ لوگ کے جو اندھے ہیں، یہ ہے عین میم ہے یا ہا۔ کے معنی ہے ایک باطنی بصیرت سے محرومی، ایک ہے بصارت ظاہری، آنکھوں سے کسی شے کا دیکھنا، ایک ہے بصیرت باطنی، دل سے کسی حقیقت کا ادراک اور شعور۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ تو ایک ہے دل کا دیکھنا، ایک ہے آنکھوں کا دیکھنا۔ جس کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی وہ اعمیٰ ہے، اس کی جمع ہے عمیٌ، اور جس کی باطنی بصیرت زائل ہو گئی ہے وہ ہے عین میم ہے یعمہون۔ اب یہ بصیرت سے، داخلی اور باطنی بصیرت سے محروم ہو کر بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس رکوع میں 2 مرتبہ تو لا یشعرون آ چکا ہے، ایک مرتبہ لا یعلمون آ چکا ہے۔ سورہ منافقون اگر ذہن میں ہو تو لا یفقہون وہاں 2 مرتبہ آیا ہے۔ در حقیقت لا یشعرون، لا یفقہون، لا یعلمون، ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو یہ یعمہون ہے۔ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے کوئی شخص بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، منزل کی خبر نہیں ہے، نہ ہاتھ باغتے ہیں نہ پا ہے رکاب میں، لیکن انسان چلا جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ ہے یعمہون۔ تو فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انہیں سہارا دے رہا ہے یا ان کی رسی دراز کر رہا ہے، فوراً پکڑ نہیں رہا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ چال جو ہے کامیاب ہو رہی ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے عوض۔ یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ بیع کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں بیچنے کے لیے، بیع و شرا، بیچنا اور خریدنا، لیکن شرا جو ہے یہ دونوں معنی دے گا۔ باب افتعال میں جب آ جائے گا اشترا، تو اشترا کے معنی خریدنا، شرا یشری بیچنا اور اشترا یشتری خریدنا، اس لیے کہ حقیقت میں یہ بیچنا اور خریدنا اصل میں ایک مبادلہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں جبکہ کرنسی کا رواج نہیں تھا تو ساری تجارت جو ہے وہ مبادلے کی تھی، بارٹر کی تھی۔ کسی نے کھیت میں کام کیا ہے اور اس نے کوئی اگائے ہے، کوئی فصل جو ہے، اور اس پر محنت کر کے اناج اگایا ہے، کسی نے کرجے پر بیٹھ کر کپڑا بنا ہے، بس وہ ضرورت کے اعتبار سے اس کا ایکسچینج کر لیتے تھے۔ اب کس کو قیمت کہیں گے اور کس کو کہیں گے کہ کموڈٹی ہے؟ اصل مال کون سا ہے، قیمت کون سی؟ دونوں ہی مال بھی ہے اور دونوں ہی کموڈٹی بھی ہے۔ یہ تو بیچ میں جب کرنسی آئی ہے تو اس کا ایک مفہوم معین ہوا ہے کہ یہ خریدار ہے اور یہ بیچنے والا ہے۔ جس نے کرنسی دی ہے وہ گویا کہ خریدار ہے اور جس نے کوئی مال دیا وہ بیچنے والا ہے۔ لیکن یہ مبادلے کے اعتبار سے شرا یشری بیچنا، اشترا یشتری خریدنا، مادہ ایک ہی ہے۔
چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 ہم پڑھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تن من دھن سے اللہ کی رضا کے طالب ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بھی صرف کرتے ہیں، اور جسم و جان میں جو توانائیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، انہیں بھی صرف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور مال بھی، اس کے عوض کے ان کے لیے جنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شرع، بیع و شرع جو ہے اللہ کے ساتھ بندے کا، اور یہ الفاظ قرآن مجید اس لیے لاتا ہے کہ یہ انسانی ذہن سے بہت قریب ہے، عام انسان بھی سمجھتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے تجارت کا لفظ آیا ہے، جیسے کہ یہاں بھی آ رہا ہے فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اسی طریقے سورہ صف میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو یہ چونکہ بہت ہی بنیادی کانسیپٹس ہیں جن کو کہ ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی بھاری بھرکم فلسفیانہ اصطلاحات سامنے لائی جائیں یا منطق کی کہ جو ہے گتھیاں سلجھائی جائیں، قرآن مجید نے بڑا اپنا فطری اسلوب، جیسا کہ میں تعارف قرآن میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اس نے اپنا انداز بڑا فطری رکھا ہے، بہت سادہ۔ تو وہی لفظ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے عوض۔ اب یہاں عام طور پر جو تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک طرف گمراہی ہے اور ایک طرف ہدایت ہے، گویا کہ انہوں نے چوائس کیا ہے، بجائے ہدایت کے گمراہی کو پسند کر لیا ہے۔ حالانکہ اس پر تو پھر اطلاق نہیں ہوتا بیع و شرع کا، مبادلہ تو تب ہوگا جب کوئی شے دے کر کوئی شے لی جائے، اسی لیے میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہدایت ان کے پاس پہلے ہو، اور یہی نقطہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعتاً ہدایت آ جاتی ہے، پھر انسان اپنے تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی حیثیت، اپنی وجاہت، اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے، یا ویسے ہی اپنے تعصب میں وہ پھر اس کو رد کرتا ہے اور گمراہی خریدتا ہے۔ چنانچہ سورہ منافقون میں بڑی پیاری آیت آئی ہے۔ ویسے تو یہ کہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی حق بات انسان کے سامنے آئے، دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے، اس کو قبول کرنے میں اور اس کا اعتراف کرنے میں عافیت ہے۔ اگر انسان حق کو پہچاننے کے بعد اسے رد کرتا ہے کسی تعصب کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی ہٹ درمی کی وجہ سے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر محروم کیا ہے، اور یہی پروسیس ہے جو آگے بڑھ کر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک انسان کو لے جاتا ہے کہ پھر اس میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، استعداد ہی سلب ہو جاتی۔ لیکن یہ بات قرآن مجید کی نص سے بھی ثابت ہے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے، ہدایت آ گئی تھی ان کے پاس، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ تو یہ ہے در حقیقت انہوں نے ایمان جو مل چکا، دل میں بات اتر چکی، حق منکشف ہو چکا، دل نے اسے قبول کر لیا، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ تفقہ سے خالی ہو چکے۔ یہ میں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ قانون ہدایت و ضلالت قرآن کا بار بار آتا ہے قرآن میں، اور اس میں انسان ذرا سا اگر اس کے جو دونوں پہلو ہیں ان کو سامنے نہ رکھے تو اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مہر کر دی تو اب وہ کیسے سمجھ سکتے تھے ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ ابتداءً مہر نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ جب انسان حق کو رد کرتا ہے پہچاننے کے بعد، اس کی سزا کے طور پر، اور وہ بھی ایک دم نہیں، رفتہ رفتہ تدریجاً، جب آدمی اس پر اصرار کرتا ہے، اس پر اڑتا ہے، اسی پر اپنے طرز عمل کو مسلسل قائم رکھتا ہے، تو پھر ہوتے ہوتے تدریجاً وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب ہو جاتی ہے، جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، تو کچھ فائدہ نہ پہنچایا انہیں ان کی تجارت نے، کچھ نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ اور ہدایت پانے والے۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، یہ جو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں جن الفاظ کے مادے جو ہیں سے حرفی مادے وہ قریب ہوتے ہیں، ان کے مفہوم میں بھی قرب ہوتا ہے۔ یہ ہے را با ہا، ربح، ربحت، نفع ہونا، بڑھوتری ہونا، کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا، منفعت بخش ہونا۔ را با وا، ربا، ربا کے معنی بھی بڑھنا ہے، اس کے اندر بھی نشو و نما پانا، اضافہ ہو جانا، بڑھ جانا، اگرچہ وہ ربا خاص طور پر جو ہے وہ مختص ہو گیا ہے اس حرام شے کے لیے، وہ اضافہ حرام ذریعے سے ہو رہا ہے، وہ ربا ہے، وہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا ہے۔ جائز طریقے سے نفع ہو رہا ہے تجارت سے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ناجائز ذریعے سے اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ ربا ہے، اور جائز ذریعے سے تجارت کے نتیجے میں اضافہ ہوا ہے تو وہ ربح ہے۔ تو یہ ربح اور ربا، را با ہا، را با وا، یہ آپس میں بہت قریب بھی ہے اور مفہوم بھی، اس اصولی اعتبار سے مفہوم میں بھی بہت قرب ہے، اگرچہ یہ کہ اصطلاح کے اعتبار سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت منفعت بخش نہ ہوئی اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ۔ یہاں وہ 9 آیات اب مکمل ہو گئی جو میں نے تلاوت کی تھی۔ اب بقیہ جو 4 آیات ہیں اس رکوع کی، ان میں 2 تمثیلیں آ رہی ہیں۔ ان 2 تمثیلوں کے بارے میں بھی 2 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں تمثیلیں منافقین ہی سے متعلق ہیں، لیکن ان کے شیڈز ہیں، ایک نفاق کی ایک آخری منزل کو پہنچ چکا ہے، اس کی مثال ہے، اور ایک ابھی درمیان میں ہے، کچھ اس کے اندر ابھی اس کا امکان ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے اور اپنے اس روگ کا مداوع کر لے اور علاج کر لے تو رجوع کر سکے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں جو پہلی تمثیل ہے وہ جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے آخر میں جن کا تذکرہ ہوا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ گویا کہ 2 قسم کے کفر ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا۔ ایک کفر وہ جو پہلے رکوع کی آخری 2 آیات میں آیا، ایک کفر یہ کہ مانن تو کفر ہے لیکن دعویٰ ایمان کا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تو حقیقت میں تو یہ بھی کفر ہے۔ تو گویا کہ کفر کے ان 2 شیڈز کے لیے، 2 درجوں کے لیے یہ 2 تمثیلیں آئی ہیں۔ یہ دونوں آراء ہیں، میں ابھی تفصیل سے عرض کروں گا کہ چونکہ زیادہ رجحان یہی ہے کہ یہ دونوں تمثیلیں ہیں نفاق ہی کے 2 درجات کے لیے، تو اس کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نفاق کے درجات وہ کون سے ہیں، اس کا ہلکا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے تاکہ ان دونوں تمثیلوں کی اصل حقیقت جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو سکے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ نفاق کا لفظ بنا کہاں سے ہے۔ اس کا مادہ نون فا قاف، نون فا قاف سے 2 الفاظ ذہن میں رکھیے، نفقن، نفقن کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ جو پچھلے زمانے میں بنتی تھی کہ محل ہے اور محل کے اندر جو بھی بادشاہ ہے یا جو کوئی بڑی شخصیت ہے اس کو چونکہ اندیشہ ہوتا ہے کسی وقت باہر سے اگر محاصرہ کر لیا جائے، غنیم جو ہے محل کا قلعے کا محاصرہ کر لے اور مقابلے کی صورت باقی نہ رہے، امکان نہ رہے، تو پھر کوئی زمین دوز راستہ ہونا چاہیے کہ جس سے نکل کر بھاگا جا سکے۔ تو محل سے شروع ہو کر زیر زمین وہ سرنگ کئی دور جا کر نکلتی تھی بیابان میں، تاکہ اس راستے سے جان بچا کر لوگ بھاگ جائیں۔ یہ ہے نفقن، سرنگ۔ اسی طرح نافقہ، یہ عرب کہتے تھے گوہ کے بل کو۔ گوہ ایک جانور ہے جس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے عرب میں، اور وہ ایک بل بنا کر، بھٹ بنا کر رہتا ہے زیر زمین، لیکن اس کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے، اس کا شکار کرتے تھے اہل عرب کتوں کے ذریعے، شکاری کتوں کے ذریعے سے۔ تو گوہ کو اتنی سمجھ تھی کہ وہ اپنے بل کے یا اپنے بھٹ کے 2 دروازے رکھتا تھا، ایک ادھر ایک ادھر، ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل کر بھاگے، اور ادھر سے کہیں خطرہ ہو تو ادھر سے نکل کر بھاگ جائے۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہے ان کی اصل حقیقت جو ہے اس کو سامنے رکھیے، تحفظ ذات،
اپنا بچاؤ، اپنی حفاظت، جو میں نے کل کہا تھا، جان و مال، حب دنیا، حب مال، اہل و عیال کی محبت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ ہے اصل میں نفاق، اپنی جان مال کی حفاظت، اس کو بچا بچا کے رکھنا. علامہ اقبال کے اس شعر کے بالکل برعکس کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جو نفاق ہے، اب اس کے 4 درجے سمجھ لینے چاہیے. اگرچہ ایک درجے جو پہلا درجہ ہے اس پر لفظ نفاق کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے، وہ ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہے. جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، فطرت انسانی جو ہے وہ خیر کو پسند کرتی ہے. ذرا سی بھی فطرت کسی کی ابھی جان ہے اس میں تو خیر کی طرف لپکتی ہے. اس اعتبار سے بہت سے لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں، حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، بات اچھی ہے، صحیح ہے، معقول ہے، دل کو لگتی ہے، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ حق قبول کر لیجیے. لیکن سب لوگ اپنی عظیمت اور ہمت کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے. نہ ہر زن دنستو نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکساں نہ کرتا. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو با ہمت ہے، صاحب عظیمت ہے، ہر چہ بادہ ماں کشتی درا بنداختے، وہ اس کیفیت کے ساتھ ایمان لاتے. اب جو ہو سو ہو، کوئی پرواہ نہیں، جو قربانی دینی پڑے، جو تکلیف آئے، جس امتحان میں سے گزرنا پڑے، جس کٹھالی میں کودنا پڑے، تیار ہے. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی. یہ ایک کردار ہے. دوسرا کردار وہ ہے کہ اس میں کمی ہے، ہمت کی کمی ہے، عظیمت اتنی نہیں ہے. چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک طرح سے سمجھیے کہ ہمت ساتھ نہیں دے رہی، حوصلہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا. جب وقت آتا ہے امتحان کا، آزمائش کا، کچھ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نیوستھیمیا کسی کیفیت ہو جاتی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. اب یہ لوگ ہیں در حقیقت جن کے بارے میں اس کیفیت کا نام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے برس. یہ روگ ہے، یہ بیماری ہے. جیسے کہ جسمانی اعتبار سے تمام لوگ برابر نہیں ہیں، کچھ قوی ہیں، کچھ ضعیف ہے. اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہے انسان کی، یہ مانوی جو اس کی شخصیت ہے، اس کے اندر بھی قوی ہمت والے لوگ بھی ہیں، قوی الہمت اولو العزم، اور ضعیف الہمت لوگ بھی ہیں. ان لوگوں کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ آیا وہ پیچھے رہ گئے یا جو تقاضا تھا اس کو قبول نہ کر سکے. لیکن یہ کہ وہ مانتے رہے کہ صاحب ہم سے کمزوری ہوئی ہے، ہم ہمت نہیں کر سکے، کوتاہی ہوئی ہے، تقصیر ہے. اگر اس کا اعتراف ہو رہا ہو تو یہ نفاق نہیں ہے، یہ بس ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہے، ایمان کی کمزوری کی ایک کیفیت ہے، نفاق نہیں ہے. البتہ یہ کہ یہ انسان کی، اب میں طبیعت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، فطرت نہیں، طبیعت. طبیعت کا یہ بھی تقاضا ہے عزت نفس، جس کو کہ سورہ بقرہ ہی میں ہم پڑھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کسی غلطی کو اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس کو متنبہ کیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو، مانو کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو وہ جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ اس کو قابو میں کر لیتی ہے اور وہ اپنی بات کو تسلیم نہیں کرتا. اخذت العزت بالاسم، وہ عزت نفس، وہ جھوٹی انانیت جو ہے وہ اسے گناہ کے اوپر جما دیتی ہے. یہ کیفیت جو ہے یہ طبیعت کی، میں فطرت کی طرف اس کو منسوب نہیں کر رہا، یہ طبع انسانی کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو بہت دفعہ جب انسان کہتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں تسلیم کرتا ہوں، ایک وقت میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کیوں نہ جھوٹا بہانہ بنا دیا جائے. اجی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو مجبوری ہو گئی تھی، میں تو بالکل چلنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ کہ عین وقت پر یہ معاملہ ہو گیا. میری اس کے اندر میری کوئی تقصیر نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک حادثہ ہے جو ہو گیا میرے ساتھ. یہاں سے اب نفاق کا آغاز ہوتا ہے. جھوٹ اصل میں نفاق کے ساتھ اس کا چولی دامن کا ساتھ. چنانچہ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں بھی وہی لفظ آیا، جھوٹ. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون.
اور کل جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے یا جھوٹ کہتے رہے۔ یہ جھوٹ کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اب نفاق کی پہلی منزل آ گئی۔ دوسری منزل یہ ہوتی ہے جبکہ انسان متواتر جھوٹے بہانے بناتا رہے تو خود اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب لوگ کچھ زیر لب مسکراتے ہیں میری بات پر، میرا جھوٹ ان پر کھل چکا ہے۔ اب وہ اپنے اس سٹیٹمنٹ میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، خدا کی قسم ہے جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں نے واقعتاً مجبوری تھی، میرے لیے یہ مشکل پیش آ گئی تھی۔ تو قسمیں کھا کھا کر جب اب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ یہ بھی سورہ منافقون میں آیت موجود ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے، یعنی لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا تمہیں، کیا بات ہے فلاں موقع کے اوپر تم نظر نہیں آئے، فلاں موقع تھا بڑا اہم تھا دین کے لیے، اس دعوت کے لیے، اس تحریک کے لیے بہت فیصلہ کن مرحلہ تھا، اور تم اس وقت جو ہے کہیں دبک گئے ہو، کہیں سامنے نظر نہیں آئے ہو۔ تو وہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بنائیں گے ان اعتراضات اور جو جواب طلبیہ ہوتی ہے نظم جماعت کی طرف سے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، وہ جان بوجھ کر جھوٹ پر حلف اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے جان بوجھ کر۔ یہ گویا کہ اس مرض نفاق کی اب دوسری سٹیج ہوئی۔ نوٹ کیجئے میں نے پہلی بات کو نفاق نہیں کہا، ضعف ایمان کی کیفیت ہے وہ۔ نفاق کا جو آغاز ہوا جبکہ جھوٹا بہانا شروع ہو جائے۔ اور یہاں میں پھر ذرا ریفر کر دوں کہ میں نے جو شروع میں تعارف قرآن کے ضمن میں چند باتیں عرض کی تھی، اور مولانا مودودی مرحوم کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ فہم قرآن کے ضمن میں بہت ہی قیمتی بات ہے جو انہوں نے تفہیم القرآن کے دیباچے میں لکھی ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے حقائق جو ہیں سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ دین کا تحریکی تصور ہے وہ سامنے نہ ہو۔ جامد تصور اگر دین کا ہے تو نفاق کی حقیقت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نفاق کی اصل حقیقت یہ حرکت میں، تحریک میں، انقلابی جد و جہد میں، جہاں تقاضا آتا ہے، مطالبہ آتا ہے، جان اور مال کی قربانی کے مواقع آتے ہیں، وہاں اصل میں مرحلہ پیش آتا ہے۔ ورنہ جو شخص جد و جہد میں ہے ہی نہیں، نماز روزہ ہے، اپنا کچھ اور رسومات ہے وہ کر رہا ہے، اس کے لیے کہاں آزمائش آئے گی، اس طرح کے کوئی مراحل آئے گی نہیں۔ تو نفاق کی اصل حقیقت سمجھ میں آتی ہے جبکہ وہ آپ کے پس منظر میں وہ موجود ہو کہ یہ ایک حرکت تھی، یہ جد و جہد تھی جو مختلف مراحل سے گزری ہے۔ پیسو ریزسٹنس کا بھی ایک دور تھا کہ جو مکے میں تھا، اب ایکٹیو ریزسٹنس کا دور شروع ہو چکا ہے مدینے میں۔ اب تو حکم ہے کہ نکلو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا جب کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھسے جاتے ہو زمین کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں تمہارے پاؤں من بھر کے ہو جاتے ہیں، حرکت میں نہیں آ سکتے، جنبش نہیں کرتے، ساکی تو ثابت ہو کر رہ جاتے ہو۔ یہ در حقیقت سمجھ میں آئے گا اگر وہ ڈائنامک کانسیپٹ جو ہے، دعوت و حرکت، تحریک، اگر یہ سامنے ہے تو یہ سارے حقائق جو ہے یہ واضح ہوں گے، اجاگر ہوں گے۔ اگر وہ کانسیپٹ نہیں ہے اور صرف کوئی اسٹیٹک کانسیپٹ ہے، جامد تصور ہے مذہب کا، اس میں یہ مسائل سمجھ میں آئیں گے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا جہاں جھوٹا بہانا شروع ہوا، نفاق کی پہلی سٹیج، اگلی سٹیج اب جھوٹی قسمیں، یحلفون علی الکذب، اور اس سے آخری اس کے بعد کی سٹیج جو ہے وہ سخت جھنجھلاہٹ کی سٹیج ہے۔ ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے، ان لوگوں نے ہمیں کن مصیبتوں میں ڈال دیا، ان کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اگر یہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مصلحت کو دیکھو، مصالحت کر لو، خامخواہ ایگریسو ہونے کی کیا ضرورت ہے، خامخواہ جو ہے آگے بڑھ کر ایک کشمکش اور کشاکش کا آغاز کر دینا کیا ضروری ہے، چلے وہ اپنی باطل پر قائم ہے، قائم رہے، ہم اپنے حق کو لے کر بڑھے اپنے چلے، لیکن یہ کہ یہ کوئی ایگزسٹنس ہونا چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے۔ قالوا انما نحن مصلحون، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کی روح سے صلاح اور فساد ان دونوں کا اصل نظریہ کیا ہے۔ اگر کہیں پر اللہ کا دین غالب نہیں ہے، اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، تو چاہے بظاہر کتنا ہی عمل ہو وہ صلاح نہیں ہے، فساد ہے، اور اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہ ہے در حقیقت اصلاح، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی وہ افساد ہے، یعنی وہ
مفسدین کا کردار ہے۔ یہ ہے بغض، جس کی میں ایک مثال دیتا رہا ہوں ہمیشہ کہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو وہ چاہتی ہے کہ سب کی دم کٹی رہے، لہذا منافقین یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی آگے نہ بڑھے۔ یہ لوگ جب آگے بڑھ جاتے ہیں، پکارا جاتا ہے، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ جو لوگ اس شان کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، کال آف ڈیوٹی کو ریسپونڈ کرتے ہیں، تو جو پیچھے رہ گئے وہ نمایاں ہو گئے۔ اگر سب بیٹھے رہتے تو سب برابر تھے، پیچھے رہنے والے نمایاں نہ ہوتے۔ لہذا آگے بڑھنے والوں سے ایک بغض، ایک دشمنی، ان پر کوئی مصیبت آئے تو اچھا ہے، یہ کوئی بہت ہی زیادہ ایڈونچرس ہو گئے ہیں، ان کے اندر کوئی بہت ہی زیادہ جسارتیں آ گئی ہیں، اچھا ہے انہیں کوئی سزا ملے تاکہ ان کو ہوش آئے اور یہ کچھ اپنے معاملات کے اندر کچھ میانہ روی اختیار کریں۔ یہ جو ہے بغض اور دشمنی اور شقاق، یہ پھر آخری سٹیج ہے جس پر جا کر گویا کہ اسی درجے کو انسان پہنچ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ چار سٹیجز اگر سامنے رکھیں گے تو اب ذرا ان دو تمثیلوں پر غور کیجیے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی مثال کے مانند ہے۔ مثال کہتے ہیں کسی چیز کے اندر کوئی مشابہت ہو تو اس شخص کسی کیفیت کے مشابہ ہے۔ ان کا معاملہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور یہاں ذرا سمجھ لیجئے تشبیہ اور تمثیل میں ایک فرق ہے۔ تشبیہ ہوتی ہے مفرد، ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دے دی جائے، یہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ میں تو بہت زیادہ مطابقت ضروری ہے۔ تمثیل جو ہے وہ مرکب تشبیہ ہوتی ہے، ایک سچویشن کو دوسری سچویشن کے مشابہ سامنے رکھ دیا جائے، اس میں تمام اجزاء کی مطابقت جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی، اس کا جو سم ٹوٹل ہے، اس کا جو مجموعی ایفیکٹ ہے وہ مشابہ ہو جانا چاہیے۔ جو مشبہ لہو ہے، جس کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایک بحیثیت مجموعی اس کی مشابہت قائم ہو جائے، بس۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام اجزاء جو ہے اس سے ہر جز جو ہے مشبہ بہی اور مشبہ لہو کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پوری طریقے سے کورسپونڈ کر رہے ہیں، یہ لازم نہیں۔ تو تمثیل اور تشبیہ کے اس فرق کو ذہن میں رکھیے۔ ایک سچویشن بحیثیت مجموعی اس کا ایک تاثر سامنے آ رہا ہے اور اس کے اندر مشابہت ہے ان کی جو باطنی کیفیت ہے اس کے ساتھ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ان کی مشابہت اس شخص کسی کیفیت کے مشابہ ہے جس نے آگ روشن کی۔ وقود کہتے ہیں ایندھن کو، وقودہ الناس والحجارہ، یہ متعدد مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں۔ جہنم کے بارے میں کہا گیا اس کا ایندھن ہوں گے انسان بھی اور پتھر بھی۔ تو ایندھن کو طلب کرنا تاکہ اس سے آگ روشن کی جائے، آگ جلائی جائے، یہ ہے استیقاد، باب استفعال، وہ لفظ یہاں پر آیا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی کیفیت کے مانند ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے، کیونکہ نار جو ہے وہ مؤنث ہے عربی میں، تو یہاں آیا ہے اضاءت، مؤنث کا صیغہ ہے۔ جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ، اس کے ماحول کو، جو ارد گرد جو ہے روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے سلب کر لیا ان کا نور بصارت، لے گیا اللہ ان کی بینائی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہ سم کہتے ہیں بہرے کو، اسم کی جمع ہے، بکمن ابکم کی جمع ہے، ابکم کہتے ہیں گونگے کو، عمی اعما کی جمع ہے، اعما کہتے ہیں اندھے کو۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، پلٹ کر آنے والے نہیں۔ اس میں پہلے تو تمثیل کو سمجھ لیجئے۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ کبھی وہ ہفت روزہ نکلا کرتا تھا قندیل، اور اس پر یہ شعر علامہ اقبال کا درج ہوتا تھا۔ تو اس میں جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قافلہ ہے اور وہ کہیں رات کو کہیں بھٹک گیا ہے، راستے سے کہیں بھٹک گیا، لیکن رات بہت سخت اندھیری ہے، تاریک ہے، اس میں اب راستہ نظر نہیں آ رہا، کدھر جائے۔ یہ کیفیت جو ہے اس کو ذرا چشم تصور سے دیکھیے
کہ کوئی باہمت شخص اٹھتا ہے اور وہ کہیں سے ادھر ادھر سے ایندھن جمع کرتا ہے، ٹٹول کر کہیں سے لا کر، حاطب اللیل جسے کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں بڑے رسک ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں آپ کوئی لکڑی جو ہے کوئی سانپ کے اوپر ہاتھ نہ ڈال دیں لکڑی سمجھ کر، لیکن بہرحال کسی باہمت آدمی نے یہ ساری محنت کی ہے، ایندھن جمع کیا ہے، استوقدا، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، اور پھر اس میں آگ لگا دی۔ اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا۔ پہلے سب لوگ ان کی بینائی سلامت تھی، باہر روشنی نہیں تھی، کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اب صورت تبدیل ہو گئی ہے کہ ماحول روشن ہو گیا ہے، لیکن اچانک حادثہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے، تو وہ تو جو کہ تو اندھیرے میں رہ گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پہلے ماحول تاریک تھا، اپنی بصارت موجود تھی، لیکن نتیجہ یہ تھا کہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اب اگرچہ ماحول منور ہو گیا ہے، اپنی بصارت سلب ہو گئی، تو نتیجے میں تو وہی رہے، اندھے کے اندھے رہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، انہیں چھوڑ دیا بھٹکنے کو ان کے انہی اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ اس میں ماحول وہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اندھیرا، قافلہ انسانی بھٹک رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو کسی درجے میں توحید تک بھی پہنچ گئے، آخرت اور معاد کا کوئی تصور بھی حاصل ہو گیا، لیکن کیا کرے اس کا کوئی تصور ان کے سامنے نہیں ہے۔ جیسے حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل، جو حضرت سعید جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کے والد ہیں، کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے کہ اللہ صرف میں تجھے پوجنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے پوجوں، کیا کروں، یہ نہیں مجھے معلوم۔ اس ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ نے ماحول کو منور کر دیا۔ اب راستہ نظر آ رہا ہے، ماحول منور ہو چکا ہے، آفتاب رسالت طلوع ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو گئی، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ احترقوا، وہ جل بھن کر اپنے غضب اور اپنے حسد کی وجہ سے کباب ہو گئے، ان کی بینائی سلب ہو گئی، لہذا وہ اب اندھیروں ہی کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ اگرچہ آفتاب رسالت اس وقت نصف النہار پر چمک رہا ہے، لیکن ان کی اپنی بصارت چونکہ سلب ہو چکی ہے، اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے جو بھی چودراہٹ ہے اور اپنی جو مسندیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے، لہذا یہ اب بھٹکتے رہیں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ تو اب گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، لوٹنے والے نہیں۔ یہ جو دو آیات ہیں، ان میں میرے نزدیک تو رائے وہ قوی ہے کہ یہ تمثیل ہے انہی کفار کے بارے میں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ وہی تو تین چیزیں ہیں، دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، کانوں پر مہر کر دی، آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ نفاق کی بھی اس آخری حد کو جو پہنچ گیا ہو، جو میں نے چوتھی منزل جو بیان کی ہے، یا تیسری منزل، نفاق کی تیسری منزل، لیکن یہ کہ اگر ضعف ایمان کا جو وہ مرض ہے اس کو بھی شامل کر لیں، اس لیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ تو وہی ہے۔ جیسے کہ آج کل بھی آپ کو معلوم ہو، انسان کسی وجہ سے کمزور اگر ہو گیا ہو، ریزسٹنس اس کی کم ہو گئی ہو، تو ہر طرح کے جراثیم اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ نفاق کے جراثیم حملہ آور نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان میں ضعف نہ آ گیا۔ ایمان اگر قوی ہے تو نفاق تو نقیص ہے، اس کا کیسے قریب آئے گا، وہ تو اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا۔ ضعف ایمان کی جب کیفیت ہوتی ہے، فزیکل ویکنس ہے، ریزسٹنس کم ہو گئی ہے، تو جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ضعف ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، اب نفاق کے حملہ آور ہونے کا امکان ہے۔ اگر اس کو شامل کریں تو 4 سٹیجز ہو گئی۔ تو جو فائنل سٹیج ہے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، چاہے وہ کھلم کھلا کفر کا نہیں اقرار کر رہا، ارتداد کا اعلان نہیں کر رہا، وہ ہے اپنے آپ کو رکھا ہے، شامل کر رہا ہے مسلمانوں میں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر کے اس درجے کو پہنچ چکا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن کو، کہ جس کے لیے پہلے الفاظ آئے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور یہاں آئے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ ایک تمثیل ہے جو دونوں کے لیے، اور میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ان کفار کے لیے تمثیل ہے۔ اب دوسری تمثیل دیکھیے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے زوردار میغ، بارش، موسلادھار بارش برس رہی ہو بلندی سے، آسمان سے۔ سما جو ہے اس کا مادہ ہے سین میم واو، سمت،
اور وہ بلندی کے لیے کہتے ہیں صاحب الصمت، یہ عرب میں کہا جاتا ہے عالی جناب، جن کا رتبہ بڑا بلند ہے، عالی مرتبت. تو یہ علو کے لیے، بلندی کے لیے یہ لفظ ہے. تو سما، اب یہ کہ وہ 7 آسمان کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہاں پہ اس سے کوئی بحث نہیں ہے. بارش برستی ہے اوپر سے، بلندی سے پانی جو ہے وہ چھاجو می برس رہا ہے. سیب کا لفظ اصل میں تو آتا ہے ایسے بادلوں کے لیے جن میں بہت پانی ہو، بھرپور، جن کے اندر پانی اور بارش کی صلاحیت موجود ہے. لیکن یہ کہ اس کو پھر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے مجازن بارش پر بھی. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے بارش ہو رہی ہو آسمان سے یا بلندی سے، بڑی زوردار بارش. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی چمک رہی ہے. یعنی ایک طوفانی کیفیت. یہاں بھی یوں سمجھیے کہ ایک قافلہ ہے کہ جو کسی اندھیری شب میں ایک طوفان میں گر گیا ہے. بارش ہے زوردار اور کڑک ہے، اور بجلی کبھی کبھی چمکتی ہے. بجلی چمکتی ہے تو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، سامنے کیا ہے، ادھر یہ درخت ہے، ادھر پہاڑ ہے، ادھر یہ ہے. لیکن یہ کہ وہ تو ایک انسٹنٹینیس ہے، وہ ایک بجلی چمکی تو کچھ نظر آ گیا، اس کے بعد فوراً جو ہے وہ تو ایک لمحے کے اندر ہی پھر وہ بجلی ختم ہو گئی. اس پوری تصویر کو ایک بحیثیت ایک مجموعے کے ذہن میں رکھیے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ ڈال رہے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. صاعقہ کہتے ہیں بہت بڑی کڑک، اور پھر اس کڑک سے بے ہوش ہونے پر بھی. خر موسیٰ صاعقہ، یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں. تو کسی بڑے کڑک کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جائے، اس کے لیے بھی، بے ہوشی کے لیے بھی یہ لفظ موجود ہے. تو من الصواعق، وہ جو کڑک اور گرج ہے، اس سے حذر الموت، موت کے خوف سے. یعنی کڑک اور آواز جو ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے لیے بھی سورہ اسرافیل ہے جس کی وجہ سے کہ قیامت آئے گی. وہ آواز ہی ہے در حقیقت، کھڑکھڑانے والی آواز. القارعہ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ، اور وہ آواز ہی ہے کہ جو ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. تو ان کڑکوں کی وجہ سے جان کا جو خوف ان کو لاحق ہو گیا، اس کی وجہ سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو نکلنے والا کوئی ہے نہیں. اگر موت کا وقت آ ہی گیا ہے تو وہ تو آ ہی جائے گی، چاہے آپ نے کانوں میں کتنی ہی انگلیاں ٹھوس کی ہوں. یہ جملہ معترضہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت ایک بزدلی کی سی کیفیت ہے. وہ ذوف ارادہ، اسی کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جیسے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے، خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں. اب آ رہا ہے اصل میں یکاد البرق یخطف ابصارہ، قریب ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے وہ اچک لے جائے ان کی بصارت کو. قریب ہے، لیکن یہ کہ ایسا ابھی ہوا نہیں ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہ، یہ وہ درمیانی سٹیج کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ابھی بینائی سلب نہیں ہوئی. ویسے یہ کہ اللہ چاہے تو ان کی بینائی سلب کر لے، وہ آگے آ جائے گا. لیکن اس وقت تک جو کیفیت ان کی ہے وہ یہ ہے کہ بینائی سلب نہیں ہوئی ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہ، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب اس کے لیے، ان کے لیے وہ روشنی کر دیتی ہے، اس بجلی کی وجہ سے، برق کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے. مشوا فیہ، اس میں کچھ چل لیتے ہیں، کچھ چل پھر لیتے ہیں، کچھ آگے بڑھ لیتے ہیں، کچھ حرکت ہو جاتی ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر تاریکی ہو جاتی ہے ان پر تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، ٹھٹک کر کھڑے ہو کر رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے، سلب کر لے ان کی بھی بصارت کو بھی اور سماعت کو بھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. جو اس کیفیت میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں، نیمے دروں نیمے بروں، اس تمثیل کے اندر آپ نے دیکھا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے وہ کچھ کمزور، کم ہمت، بزدل، ضعف ارادہ کے مریض، ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اور مولانا مودودی کا حوالہ دیا
کہ یہ جو حرکت ہے، تحریک ہے، دعوت ہے، بالخصوص انقلابی دعوت، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، اس میں قدم قدم پر امتحان ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، جان و مال کھپانے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ آؤ میدان میں نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، قربانیاں دو، اپنا وقت صرف کرو، اور ٹائم از منی، وقت ہی دولت ہے۔ جب آدمی سے وقت کا تقاضا کیا جاتا ہے تو وہ بھی گھرا گزرتا ہے، شاخ گزرتا ہے، گھریلو معاملات ہیں، اہل و عیال پر جو توجہ ہو سکتی تھی جس وقت میں، وہی وقت اگر اس دعوت اور تحریک کے لیے انسان لگا رہا ہے تو گھر میں بھی ایک بے چینی اور ایک طرح کے شکوہ اور شکایت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک اور امتحان ہے کہ جس سے انسان گویا کہ اپنے گھر کے اندر دو چار ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ اب ایک کیفیت تو وہی جس کو بار بار میں نے اسی فارسی کے الفاظ سے تعبیر کیا کہ ہر چے باد آباد، ماں کشتی دراب انداختے، یکسو ہو کر انسان چل رہا ہے، کسی شے کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، جو ہونا ہے ہو، ناراض ہوتا ہے کوئی ہو جائے، کسی سے کٹنا پڑتا ہے کٹ جائیں گے، تکلیف آتی ہے جھیلیں گے، صبر اور مصابرت۔ اور اس میں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان ایک دفعہ اس کا ارادہ کر لے اور عزم مصمم کر لے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہی چیزیں جو شروع میں نظر آتی ہیں کہ پہاڑ کی طرح کی مشکلات ہیں، رفتہ رفتہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جب آدمی وہاں سے گزر آتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اللہ نے مدد کی ہے، تیسیر اسی کو کہتے ہیں، فضل یسرہ للیسرا، تو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ دوسروں کو نظر آئے گا کہ یہ بات تو بڑی مشکل تھی، بڑا کٹھن مرحلہ تھا، اس نے یہ کیسے عبور کر دیا۔ جس کی وہ میرے سامنے جو سب سے بڑی مثال آتی ہے وہ غزوہ بدر میں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو نوجوان انصاری جنہوں نے کہ ابو جہل کو قتل کیا ہے، ان میں سے ایک کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کے ایک شانے پر تلوار کا وار پڑا، اور اتنا کاری وار کہ پورا بازو کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ لگا رہ گیا، کوئی ایک ٹینڈن ہوگا کسی مسل کا، وہ جڑا رہ گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہاتھ بیکار ہے، لٹک رہا ہے، اور لٹکنے کی وجہ سے وہ اور الجھن پیدا کر رہا ہے، وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی فریلی اب وہ کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہاتھ لٹکا ہوا، اس پر کنٹرول تو اس کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ پریشان کر رہا ہے۔ تو آتا ہے روایت میں کہ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو ایک پاؤں کے تلے رکھا اور جھٹکا دے کر اسے اتار کے پھینک دیا کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ اب میں نے جو بیان کیا اسی سے جھنجھڑی آتی ہے انسان کو کہ انسان یہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ ہوتا ہے جب وہ یکسوئی اور کسی ایک چیز کی لگن اور دھن انسان کے سر پر سوار ہو جائے تو یہ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ دیکھنے والوں کو جھنجھڑی آئے گی، دیکھنے والے جو ہے ان کے اوپر لرزہ طاری ہوگا، وہ سوچیں گے کہ یہ ایسے کٹھن مرحلوں سے یہ لوگ کیسے گزر رہے ہیں، لیکن شاید انہیں محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے بڑا ہی کوئی سیدھا سا اور سپاٹ سا راستہ ہے ہموار جس پر کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ہمت جو ہے اس میں کمزوری ہے، ضعف اپنے اندر ہے، قوت ارادی مزمحل ہے، اب قدم قدم پر وہ رکیں گے، چھٹک جائیں گے، کھڑے ہوں گے، ذرا آسانی آ جاتی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر وقت وہ مرحلہ نہیں تھا، مدنی دور میں بھی وقفے تو آتے تھے، جنگوں کے مابین بھی حالات میں کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا تھا، چاہے یہ کہ اندیشے رہتے تھے ہر وقت، ایک حالت خوف تو تاری رہتی تھی، اس لیے کہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ مدینے کے اندر یہود کے قبائل جو آباد ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے دوسری طرف سازشیں ہو رہی ہیں، مکے سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ مشورے طے پا رہے ہیں، تو حالت خوف تو تھی، لیکن یہ کہ درمیان میں کچھ نہ کچھ انہیں ریلیف کا کچھ نہ کچھ وقفہ مل جاتا تھا۔ ایسی حالت میں تو وہ کچھ آگے چلیں گے، بڑھیں گے، نمایاں ہو جائیں گے، مسجد نبوی میں بھی اگلی صف میں آ کر بیٹھیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہے ایمان پر، اسلام پر، مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہیں، چل رہے ہیں۔ کلما اضاء لهم بشوفی، یہ گویا کہ ایک کیفیت وہ ہے جیسے ہی ذرا کوئی روشنی ہوتی ہے کچھ چل لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی معیت جو ہے اپنا بھی کوئی ثبوت دیتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ ہیں۔ جیسے میں نے کل وہ آیت آپ کو سنائی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے تو ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے،
تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں اور فتنے اور ابتلا سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر اے نبی آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، غلبہ حاصل ہو جائے، تو پھر یہ آ کھڑے ہوں گے، شامل ہوں گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے، ان کی کیفیات سے اللہ واقف نہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو کھول کر واضح کر دے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا، واضح ہو جائے گا کون واقعی مومن ہے اور کون منافق ہے۔ وہ نفاق جو ہے، اب اس کی یہ کیفیت جس کے لیے میں نے کل دوسری آیت بھی آپ کو سنائی سورہ حج کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں کہ کنارے کنارے، مجدار میں کودنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فطرت جو میں نے عرض کیا ہے، فطرت محسوس کرتی ہے کشش کے بات صحیح ہے، تسلیم کرو، آؤ شامل ہو جاؤ، اچھے لوگ ہیں، اچھا قافلہ ہے، شریک ہو جاؤ، لیکن جیسے کہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ملے، خیریت ہو، مطمئن ہے، ٹھیک ہے، چل رہے ہیں، صرف نماز روزے ہی کی بات ہے نا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کسل تو ہوتا تھا، لیکن بہرحال کوئی ایسی قربانی والی بات تو نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے، جان اور مال پر کوئی آنچ تو نہیں آتی، تھوڑی سی یہ کہ مشقت ہی ہے، جو کسالہ جو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے لیکن شریک ہو جاتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، عبداللہ ابن ابی تو اہتمام کر کے جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اپنی چودراہٹ کے مظاہرے کے لیے کہ میں یہاں کا سردار ہوں۔ وہی ہے کہ جس نے کہا تھا حضور سے جب مدینے آپ تشریف لائے ہجرت فرما کر کہ میرے گھر میں چلیے، وہاں قیام پذیر ہو، اس لیے کہ مدینے میں سب سے بڑا گھر، سب سے آرام دہ گھر میرا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری یہ اونٹنی جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملے گا، اس کو چھوڑ دو، جہاں یہ رک جائے گی میرا قیام وہیں ہوگا۔ بہرحال اس نے اپنی چودراہٹ کے اظہار کا ایک ذریعہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ کہتا تھا لوگوں دیکھو ان کی بات بڑی توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان کی یہ کیفیت جو ہے، جب کوئی مطالبہ نہیں، کوئی قربانی کا وقت نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کلما اضاء لهم مشوا فی، وہ چلتے ہیں، مشا یمشی چلنا، مشوا فی، واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب تاریکی طاری ہو گئی، پھر اندھیرا آ گیا، پھر مصائب آ گئے، پھر مشکلات، پھر تکالیف، پھر امتحانات، پھر تقاضے، پھر مطالبے، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جانا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو لے جاتا، سلب کر لیتا ان کی سماعت اور بصارت کو، جیسے کہ پہلو کا کر لیا۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ ان کا نور بصارت لے گیا، اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں کے اندر بھٹکتے ہوئے کہ اب کچھ نہیں دیکھتے، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، جو جس حد تک خود جاتا ہے وہیں تک وہ قانون خداوندی کی گرفت میں آئے گا، اس میں اس کا اپنا فری چوائس برقرار رہے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان لوگوں کی بھی اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی سلب کر لیتا، ان کی بصارت بھی سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کا قانون یہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو تمثیل نمبر 2 ہے، یہ بنیادی طور پر تو ضعف ایمان کی جو کیفیت میں نے بیان کی تھی، یہ اس کی تشبیہ ہے، اس کی تمثیل ہے، لیکن ابتدائی سٹیجز جو ہے نفاق کی، ان کو بھی یہ کور کر لے گی۔ البتہ نفاق کی وہ آخری شکل، اس میں اور کفر میں کوئی فرق نہیں، وہ تو بالکل ایک کفر ہے، سوائے اس کے کہ جس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا شہتیر ہو یا کوئی چوکھٹ ہے، بڑی موٹی لکڑی نظر آ رہی ہے، لیکن اندر سے اسے دیمک چٹ کر چکی، گھن کھا چکا، اس کو صرف ایک ونیئر جو ہے باقی رہ جاتا ہے، ایک چھلکا سا لگا رہ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے اس چھوٹے سے کیڑے کو بھی کہ اگر یہ ظاہر ہو گیا باہر اور بالکل ہم نے اس کو جو ہے آخری جو ہے اس کی جو کورنگ ہے وہ بھی ختم کر دی تو فوراً معلوم ہو جائے گا گھر والوں کو،
اور پھر وہ ہمارا بندوبست کر لیں گے. لہذا وہ چھوڑتے ہوئے دیمک چڑھ رہی ہے اوپر، لیکن اوپر کا کور اس نے انٹیکٹ چھوڑا ہوا ہے تاکہ پتہ نہ چلے. یہی معاملہ منافقین کا ہے کہ بالآخر وہ اس کفر کی حد تک، آخری حد تک پہنچنے کے باوجود وہ اسلام کی ڈھال، اپنا کلمہ شہادت اور کچھ نہ کچھ نماز روزہ دکھاوے کا، ریاکاری کا، وہ برقرار رکھتے تھے کہ مسلمان شمار کیے جائیں تاکہ ہمارا جو ہے معاملہ تعلق جو ہے ادھر سے بھی ٹوٹنے نہ پائے. ورنہ حقیقت کے اعتبار سے جیسا کہ ابھی میں نے سورہ منافقون کی آیت آپ کو سنائی، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ لوگ ایمان لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا ہے. میں اس کے حوالے سے جو کل چند باتیں میں نے عرض کی تھی انہیں پھر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ نفاق، اس میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا ایک ہے شعوری نفاق، یہ بہت شاذ ہوتا ہے. جان بوجھ کر کسی شخص کا منافق بننا یہ بالکل ایک بالکل شاذ سی بات ہے، سازشی کردار. جیسے کہ کل ہم نے وہ سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے گروہ نے یہ سازش کی، طے کیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. صبح کے وقت اپنے ایمان کا اعلان کرو اور شام کو کفر کا اعلان کر دو، مرتد ہو جاؤ، علی الاعلان مرتد ہو جاؤ. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ بھی لوٹیں، کچھ نہ کچھ تو ہلیں گے، کچھ نہ کچھ تو شک پیدا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ کسی درجے میں تو اشتباہ کی کیفیت ان کے اندر بھی پیدا ہوگی. یہ جو جمے ہوئے ہیں، راسخ ہیں، رسوخ جو ہے ایمان کا، اس میں کمی آئے گی. تو وہ جو چند گھنٹے اس کا تصور کیجئے، جو شخص مسلمان بنا رہا اسے یہ معلوم ہے کہ میں مسلمان نہیں بنا ہوں بلکہ میں شعوری طور پر ارادے کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہوں، یہ شعوری نفاق ہوا. لیکن یہ ہوئی ایک بالکل علیحدہ استثنائی کیفیت. اصل نفاق وہ ہے، اور جو مین بلک تھا اس نفاق کا، وہ شعوری نہیں تھا، غیر شعوری تھا. اسی لیے اس رکوع میں آپ نے دیکھا لا یشعرون لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے یہ کدھر جا رہے ہیں، کس وادی میں بھٹک رہے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے. لا یعلمون، یا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ منافقون میں آیا لا یفقہون فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے اور یہ تفقہ سے محروم کر دیے گئے، فہم حقیقی اب ان کے پاس نہیں رہا. اس کا در حقیقت وہ مرحلہ ہے. اور اس میں بھی مکی نفاق میں اور مدنی نفاق میں، مکی دور میں نفاق اور مدنی دور میں نفاق تھوڑا سا باریک فرق ہے. مکی دور میں صرف ایک بات ہی ہو سکتی تھی کہ جو بھی ایمان لایا تھا خلوص کے ساتھ ایمان لایا تھا، شعور کے ساتھ ایمان لایا تھا. اس لیے کہ مکے میں بات ایسی نہیں تھی کہ سرسری طور پر کوئی ایمان لے آئے، جبکہ معلوم تھا کہ یہ تو اپنے معاشرے سے کٹنے والی بات ہے، قبیلے سے تعلق منقطع ہو جائے گا، بہنوں سے بھائیوں سے تعلق منقطع ہو جائے گا. پھر بہرحال وہ دیکھتے ہی تھے کہ ایمان لانے والوں پر کیا بیت رہی ہے. تو جو بھی ایمان لاتا تھا خلوص کے ساتھ لاتا تھا. البتہ یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ قدرت کا معاملہ ہے، خدا پن جنگوش یکساں نہ کر دے، نہ ہر غن غنست و نہ ہر بٹ بٹ، سب کے اندر وہ قوت ارادی اتنی قوی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے طبیعت کے اندر ایک کمزوری کا احساس، جیسے اعصاب جو ہے کوئی ڈھیلے پڑ رہے ہو، ہمت جواب دے رہی ہو. اسی کا وہ واقعہ آتا ہے جو سورہ عنکبوت کے ضمن میں وہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کی وضاحت میں وہ واقعہ آتا ہے کہ جس زمانے میں شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہی تھی مکے میں، تو صحابہ کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا ہے اور آپ اس وقت خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر سے ٹیک لگا کر استراحت فرما رہے تھے. ان میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس واقعے کے، اور یہ وہ ہے کہ شدید ترین ان کو سزا دی گئی کہ دہکتے ہوئے اندارے زمین پر بچھائے گئے اور ان کو کرتا اتار کر کہا گیا ننگی پیٹھ لیٹ جاؤ. اور یہ ٹھیک، چنانچہ وہ پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. یہ کیفیت، اور وہ بعد میں دکھایا کرتے تھے اپنا کرتا اٹھا کر لوگوں کو کہ یہ مجھ پر بیتی ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ سارے نشان، قبر جو ہے وہ جلی ہوئی وہ سب کے سامنے آتی تھی. انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور اب تو مصائب جو ہے ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے مدد کی درخواست نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ نصرت آئے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان درندوں کی اس بربریت سے بچائے. تو الفاظ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے میں. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو،
تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو لایا جاتا تھا ایمان والوں کو اور انہیں آدھا دھڑ ان کا جو ہے زمین کے اندر گاڑ کر اور سر پر آری رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے دھڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ آگ کے الاؤ جلائے گئے اور زندہ لوگوں کو اس کے اندر جلا دیا گیا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، یہ تو سورہ بروج کے اندر وضاحت کے ساتھ واقعہ موجود ہے، پورا تفصیل کے ساتھ۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کندھوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھرک دیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہتے تھے۔ خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعا سے حضر الموت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی پورے امن کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اہل ایمان کے لیے۔ لیکن ابھی یہ کہ ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، ابھی تو سختیاں آئیں گی، تم جلدی بتا رہے ہو۔ یہ کیفیت تھی جس کو تعبیر کیا گیا ہے سورہ عنکبوت میں کہ اگر یہ کیفیت ہے اذا اوذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، لیکن یہ کہ ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے بالفعل موجود نہیں ہے کہ وہاں واقعتاً نفاق کا پودا جو ہے کہیں پروان چڑھ گیا، لیکن یہ کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بیماری کی جو آخری سٹیج ہے اس سے خبردار کر دیا جائے تاکہ انسان جو ہے اپنا تحفظ کرے۔ اس اعتبار سے سورہ عنکبوت کے اندر بیان کر دیا گیا، یہ نفاق کی طرف لے جانے والی بات ہے اگر تم نے اس میں استقلال کا مظاہرہ نہ کیا۔ البتہ بعد میں اس کا ظہور ہوا ہے، اور وہ ظہور اس مرحلے پر ہوا ہے جبکہ ہجرت لازم کر دی گئی، تو کچھ لوگ ایسے ثابت ہوئے اہل مکہ میں سے بھی جو ایمان لے آئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، گویا کہ اپنے قلبوں سے اور قبیلوں سے کٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اور وہاں گویا کہ ان کا وہ ایمان جو ہے وہ ان کا ساتھ نہ دے سکا، ان کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی، اور اس کے ضمن میں سورہ نساء میں آئے گا کہ قرآن مجید میں اہل ایمان سے کہہ دیا گیا اے مسلمانوں اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو اگر وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بالکل انقطاع کر دیا گیا۔ یہ سورہ نساء میں مضمون آئے گا۔ لیکن مکی دور میں در حقیقت نفاق جو ہے کسی باضابطہ اس کا ظہور کسی بڑی یعنی ایک عددی اعتبار سے یا یہ کہ کوئی نمایاں کیفیت وہ سامنے نہیں آئی ہے ہجرت تک۔ البتہ مدینے میں آ کر اب دونوں کیفیتیں ہوئی۔ یہ مکی جو کیفیت تھی وہ بھی ہوئی، یعنی کچھ لوگ جو خلوص کے ساتھ جان بوجھ کر سمجھ کر ہر چیز کو شعور کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ایمان لائے، لیکن بعد میں ہمت جواب دے جائے، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ آپ نے ایک وقت ارادہ کیا ہے، پختہ کیا ہے، لیکن یہ کہ بعد میں جا کر جو ہے آپ کی کچھ ہمت کمزوری کا ظہور ہوا، قوت ارادی ساتھ جو ہے وہ چھوڑ رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہاں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو سرسری طور پر ایمان لے آئے۔ یہ سرسری طور پر ایمان لے آنا جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اگر اسے نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا۔ اسی کی بڑی پیمانے پر شکل وہ تھی جو سورہ حجرات میں بیان ہوئی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ سرسری طور پر ایمان لانا اس اعتبار سے ہوا کہ مدینے میں 2 ہی قبیلے تھے جو اصل عربی الاصل ہے، اصل عرب قبائل۔ یہ جو یہود کے قبائل تھے تو ظاہر بات ہے عربی النسل نہیں ہے، یہ تو وہاں آ کر آباد ہوئے، آباد کار تھے وہاں۔ اصل جو یمن سے آئے ہیں عرب قبائل وہ اوس اور خزرج تھے جو آ کر مدینے میں آباد ہوئے۔ یہ دونوں کے دونوں قبیلے این بلاک یا این ماس ایمان لے آئے ہیں، اس لیے کہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ ان کے سردار ایمان لے آئے، گویا کہ سب نے ایمان قبول کر لیا۔ تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مدینے میں جو ہوا ہے ہجرت کے وقت، وہ گویا کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوا ہے، استقبال ہوا ہے۔ کئی دن سے لوگ منتظر تھے حضور کے کہ آپ کب پہنچے اور ہم خوشیاں منائیں، تو وہ جب داخلہ ہوا ہے تو ایک ایسے کہ بے تاج بادشاہ ہو، اس لیے کہ اوس اور خزرج دونوں کے اکابر، دونوں کے بڑے سردار ایمان لے آئے۔ اس اعتبار سے وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو محض اس وجہ سے مسلمانوں میں شامل ہو گئے کہ اب قبیلہ پورا کا پورا جب مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ سرسری ایمان ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کیفیت کی جو ہے پوری منطقی جو ہے انتہا وہ اس وقت ہوئی جب پورے عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، اب دیکھا لوگوں کو آپ نے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ یہ فوج در فوج داخل ہونا بھی اسی نوعیت کا تھا کہ اب قبیلے نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر مشورے کیے کہ اب تو بات ختم ہوئی،
اب تو محمد کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو چکی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اب اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، خاص طور پر جبکہ چیلنج بھی آ گیا تھا۔ چیلنج یہ تھا کہ اشہر حرم ختم ہو گئے تو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اعلان عام آ گیا، قتل عام ہوگا اب، یا تو یہ کہ اس سرزمین کو چھوڑ کر نکل جاؤ کہیں، یہاں رہنا ہے تو اب اسلام کے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ تو اب اس حالت میں جو لوگ ایمان لائے، یقیناً ان میں مومنین صادقین بھی تھے، یقیناً ان میں منافق بھی تھے، جو شعوری طور پر جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ٹھیک ہے اب تو ہم بے بس ہو گئے، اس وقت تو جس کو کہا جائے کہ سر اپنا نیچا کر لو اور دبک جاؤ اور اسلام کا کلمہ پڑھ لو، پھر دیکھیں گے جب وقت آئے گا، کوئی موقع مناسب ہوگا تو پھر نمٹ لیں گے ان سے۔ یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ کوئی بدنیتی بھی نہیں ہے، دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، مرتد ہونے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، کسی اور موقع کا انتظار بھی نہیں ہے، لیکن مثبت طور پر ایمان جس کو کہا جائے وہ بھی انہیں حاصل نہیں ہوا ذاتی سطح پر، بلکہ یہ کہ وہ اپنے اس قبیلے کے ساتھ ایمان لے آئے۔ یہ سرسری ایمان، اس کے لیے جو میں نے آج عنوان تجویز کی ہے ذہن میں رکھیے، یہ سرسری ایمان ظاہر بات ہے کہ اب جب بھی کوئی تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، یہ جو مدینے کے اندر شروع ہوا ہے یہ اس لیے کہ یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے، غور کیجیے کہ غزوہ احد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے تو 1000 کی نفری ہے، اور پھر ذرا باہر گئے ہیں اور 300 واپس ہو گئے، تو 1/3 آف دی ٹوٹل اسٹرینتھ، یہ معمولی نفری نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے ہو گیا یہ، اور ان میں ضروری نہیں ہے، بلکہ میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں ان میں شعوری منافق تو شاید ہی کوئی ہو، کوئی لوگ ہوں گے، ہم تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے عبداللہ ابن ابی ہو، اس لیے کہ اس کے بارے میں قرائن یہی ہے کہ وہ چونکہ ان کا سب سے بڑا سردار تھا اور چونکہ اس کی بادشاہت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے لیے تاج، سونے کا تاج تیار کیا جا چکا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اس نے اپنے قبیلے کا رنگ دیکھا، اوس اور خزرج دونوں کا، کہ ان کے تو سب اکثر لوگ جو ہیں بڑے جو لوگ ہیں میرے ساتھی وہ تو سب کے سب ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے گویا کہ اب یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا کہ یا تو ابھی میں علیحدہ ہو جاؤں تو سرداری اور چودراہٹ تو ختم ہوئی، یا یہ ہے کہ ذرا اس وقت نیوی پا کے جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں، اس کو ذرا سر جھکا لو، پھر انتظار کریں گے کوئی موقع ہو، جیسے کہ سورہ منافقون میں آیا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اب کہ اگر کہیں مدینے واپسی ہو گئی تو عزت والے جو ہے ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا روگ تھا، کتنا غصہ تھا، کتنا بغض تھا، کتنا عناد تھا، کتنا شقاق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن یہ کہ مجبوراً وہ ایمان لایا، اس لیے کہ پوری قوم جب جا رہی ہے ادھر تو اکیلا کیا کرے۔ تو شعوری بھی یقیناً اس میں منافق ہوں گے، لیکن بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی تھی جو سرسری طور پر شامل ہو گئے، لیکن اب جب مرحلہ آیا انہیں معلوم ہوا کہ 3000 کا لشکر جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے قریش کا کیل کاٹے سے لیس، تو بہانہ بنا کر کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا تو پھر ہم خواہ کیوں اپنی جانوں کے لیے خطرات مول لیں، تو وہ واپس ہو گئے۔ تو یہ سمجھیے کہ نفاق مکے میں صرف ایک تھا، وہ نفاق بھی پوٹینشل نفاق تھا، اس کا کوئی ہمیں ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے مکی دور میں کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ معاملہ کہیں واقعتاً ایسا ہو کہ جو اس معاشرے میں اس جماعت کے اندر جو اس وقت حضور پر ایمان لائی وہاں کوئی ایسے گروہ تھے کہ جن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہو، لیکن وہاں سے متنبع کر دیا گیا کہ دیکھو اگر صبر میں، تحمل میں اگر کمی ہوئی، اگر استقامت کا ثبوت نہیں دو گے، اگر آزمائشوں کو نہیں جھیلو گے اور برداشت نہیں کرو گے تو دیکھو یہ راستہ پھر نفاق کی طرف لے جائے گا۔ یہ ایک طرح کا کوشن ہے، یہ ایک طرح کی وارننگ ہے، جیسے کہ کوئی ڈاکٹر بتائے کسی ٹی بی کے جو مریض کو جو ابھی پہلی سٹیج میں ہے کہ دیکھو اگر علاج نہیں کرو گے، اگر صحیح پرہیز نہیں کرو گے، جو ہدایات میں دے رہا ہوں اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا۔ اس درجے میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ تھا کہ جو مکی دور میں تھا، اگرچہ کچھ لوگوں کا وہ معاملہ زیادہ ظاہر ہو گیا ہجرت کے مرحلے پر آ کر کہ اب امتحان تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قبیلوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ البتہ مدینے میں آ کر یوں سمجھیے کہ 3 قسم کے نفاق ہو گئے، ایک تو یہی جو مکے میں جس کے کہ گویا کہ پوٹینشل تھا، اب یہاں آ کر اس نے ایکچوئل کی شکل اختیار کی، بالفعل ظہور ہوا۔ دوسرے وہ لوگ جو ایمان ہی سرسری طور پر لائے،
صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ پورا قبیلہ پورا گھرانہ اسلام لا رہا ہے تو چلو اب کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اب بھی مسلمان ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کیفیت وہ تو یعنی 10 گنا نہیں 100 گنا زیادہ امکان ہے کہ آزمائش اور ابتلا کے موقع پر ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ جائے اور ان کی ہمت جواب دے جائے۔ اور تیسرا نفاق وہ کہ جو شعوری نفاق، اس لیے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، جیسے میں گمان غالب کے طور پر عرض کر رہا ہوں عبداللہ ابن ابی کا معاملہ، اور جیسے کہ معاملہ یہود کا کہ ایمان لاؤ صبح کو اور شام کو مرتد ہو جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے چند دن اسلام میں رہ کر پھر یہ معاملہ کیا ہو تاکہ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے، اور جو ساکھ ہے ایمان کی اور اہل ایمان کی، وہ ساکھ جو ہے اس کے اندر کمی پیدا ہو جائے۔ اب آخر میں یہ 2 باتیں تو پہلے عرض کر چکا ہوں، آج ایک تیسری بات عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے جو مشابہتیں ہوتی ہیں ان کو نمایاں کیا جائے تو اور اس سے فہم قرآن کے اندر ایک کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کا تقابل ذہن میں رکھیے سورہ لقمان کی پہلی 5 آیات سے، وہ تو بہت ہی گہرا تقابل ہے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، الف لام میم سے شروع ہوا دونوں جگہ، پھر یہ کہ وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، وہاں ہے ھدی للمتقین، اور سورہ لقمان میں ہے ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ وہاں پھر آیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہاں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے جو کا تو۔ البتہ صرف ایک چیز جو سورہ بقرہ میں ہے سورہ لقمان میں نہیں ہے، یعنی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی دور میں خطاب سب کا سب ابھی مشرکین سے تھا، اہل کتاب سے خطاب تھا ہی نہیں۔ سورہ بقرہ میں چونکہ اس کا جزو اعظم جو ہے وہ یہود سے خطاب پر مشتمل ہے، لہذا وہاں اس کا اضافہ کیا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، جیسے یہاں ہے ویسے ہی وہاں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جو کہ تو یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی، تو اس سے بھی جو ہے ایک روشنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی آخری 2 آیات ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بلکہ اس پورے رکوع کی بحثیت مجموعی سورہ یاسین کے پہلے رکوع سے بڑی مشابہت ہے۔ جیسے کہ یہاں فرمایا گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بین ہی یہی الفاظ آیت نمبر 7 ہے سورہ یاسین کی، وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور اس میں یہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ہے، اور سورہ یاسین میں ہے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے آگے بھی ایک روک لگا دی ہے، دیوار کھڑی کر دی ہے، پیچھے بھی ایک روک ہے، دیوار ہے، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، اب یہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ تو بالکل وہی الفاظ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ البتہ آج جو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے ان 2 رکوعوں کی بحیثیت مجموعی مشابہت، ان کا مثنیٰ قرآن مجید میں سورہ نور کا 5واں رکوع ہے۔ جیسے یہاں 3 گروہ ہمارے سامنے آئے، مومنین صادقین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور ان کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ بالکل یہ نقشہ جو ہے سورہ نور کے 5ویں رکوع کے اندر پہلے ایمان کی بحث آئی اور ایمان کے لیے تمثیل آئی، ان کا ایمان کیا ہے، نور کیا ہے، ان کے قلب کے اندر ایک قندیل ہے جو روشن ہے، وہ ایمان کی تمثیل اور اہل ایمان کا کردار۔ پھر وہاں 2 شیڈز بیان ہوئے کفر کے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اور دوسری او کا ظلمات فی بحر لجی، جیسے یہاں آیا تھا او کا صیب
من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ تو بین ہی وہی تین گروہ جن کا ذکر جہاں ہو رہا ہے، وہی تین گروہ جن کا ذکر سورہ نور میں ہو رہا ہے۔ وہاں کفر کے دو شیڈز بیان کیے گئے۔ ایک کفر کی وہ حالت ہے کہ تاریکی ہی تاریکی ہے، کوئی ملمے کی روشنی بھی نہیں، خیر اور نیکی کا وجود ہی نہیں، صرف نفس پرستی ہے، عیش پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، خود غرضی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، جھوٹ موٹ کی بھی کوئی نیکی نہیں۔ یہ تو ہے کفر کی انتہا۔ ایسے اندھیرے جو بڑے گہرے سمندر میں ہو، بحر اللجی، جو اوپر ایک موج، موج کے اوپر موج، پھر اوپر بھی بادل ہے کہ کوئی چاند کی یا ستاروں کی بھی کوئی انعکاس نہ ہو رہا ہو، تو ایبسولوٹ ڈارکنس۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ جب آدمی اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے، حالانکہ سینس آف ڈائریکشن ہے، معلوم ہے کہ میرا ہاتھ یہاں ہونا چاہیے، اس کے باوجود نہیں دیکھ پا رہا۔ یہ انتہائی تاریکی کی مثال ہے۔ یہاں پر وہی مثال ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ انتہائی کفر کی کیفیت ہے۔ دوسرا وہ ہے وہاں والذین کفروا اعمالہم کسراب، کچھ سراب کے مانند نیکیاں ہیں، کچھ جھوٹی ریاکاری کی نیکی، کچھ دکھاوے کی، کچھ ملمے کی نیکی موجود ہے، کچھ نہ کچھ دمک ہے، کچھ نہ کچھ چمک ہے، کچھ روشنی ہے کردار کے اندر، زندگی میں کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ سراب جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پانی، حقیقت میں پانی نہیں ہوتا۔ پیاسا گھسٹتا ہوا اور اپنی زبان باہر نکلی ہوئی ہے پیاس کے مارے، لیکن پانی نظر آ رہا ہے، وہ گھسٹتا ہے، لیکن اسے پانی نہیں ملتا، موت منتظر ہوتی۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ یہ وہ بین بین کی کیفیت ہے کہ ہے تو کفر، حقیقی نیکی جو نہیں، لیکن ملمے کی نیکی، ریاکاری کی نیکی ہے، جو آخرت میں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کوئی وزن نہیں۔ وہی بین بین کا معاملہ نفاق کا یہ ہے کہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا، چاہے اس کو کفر کی دو تمثیلیں کہہ لیا جائے، چاہے اسے نفاق کی دو تمثیلیں کہہ لیا جائے، اس لیے کہ نفاق بھی در حقیقت کفر ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اللہ تعالی ہمیں اس نفاق کے مرض سے بچائے۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے ان مقامات سے گزرتے ہوئے کچھ ایک کیفیت طبیعت میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ بہرحال ہر فرد کے دل میں کچھ نہ کچھ احساسات ہوتے ہیں۔ جو میرا تجربہ ہے وہ بھی میں آپ کو اس میں شریک کر لیا کرتا ہوں۔ جب میں یہ ان رکوعوں کی تلاوت کرتا ہوں تو پہلا جب حصہ آتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس پر ایک رد عمل طبیعت میں ہونا چاہیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اس میں سے ایک ایک چیز کے لیے بھی دعا کیجیے، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار اس نماز پر مجھے قائم کر دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے انفاق کی توفیق عطا فرما، مجھے ایمان عطا فرما، مجھے ہدایت پر قائم کر، اور جو ہدایت تو نے دی ہے اس پر استقامت عطا فرما۔ جب دوسرا حصہ آئے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اس پر جو کیفیت میرے قلب میں پیدا ہوتی ہے، الحمدللہ الذی لم یجعلنی منہم، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہیں کیا ہے، اس زمرے سے تو نے بچایا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر تیرے لیے، کل ثنا تیرے لیے کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اور اس گروہ میں ہمیں شامل نہیں کیا۔ البتہ جب تیسری آئے، اب ظاہر بات ہے اس کا اندیشہ ہر وقت ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، جیسے کہ حضور کی حدیث ہے کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن۔ نفاق وہ شے ہے کہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے صرف مومن کو، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف منافق۔ منافق تو یہ کہ جب ایمان کی پونجی ختم ہی ہو گئی تو دعا دیتا ہوں راہزن کو، رہا کھٹکا نہ چوری کا، اب کیا اندیشہ ہے؟ کھٹکا اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پونجی ہو، کوئی ایمان کی رمق ہو کہ اللہ یہ ایمان میرا سلب نہ ہو جائے، ایمان زائل نہ ہو جائے، یہ دولت مجھ سے چھن نہ جائے۔ تو یہ کبھی بھی انسان کو محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں،
پہلا وہ جو معاملہ ہے الحمدللہ الذی لم یجعلنا منہم، اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، ہم ان میں سے یقیناً نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی کارنامہ نہیں، اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ لیکن تیسرے حصے پر آ کر اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، پروردگار ہمیں بچا اس نفاق سے، اللہم انا نعوذ بک من النفاق والریاء، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء وألسنتنا من الکذب وأعیننا من الخیانہ۔ یہ دعا جو ہے اس حصے کو پڑھتے ہوئے انسان کو بار بار اس کو بڑے حضور قلب کے ساتھ جو ہے دعا کو مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بچنا کبھی بھی کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ اس سے بچ جائے گا۔ بڑے سے بڑا آدمی جتنی جس کے پاس دولت ایمان ہوگی اتنا ہی وہ خطرے میں ہے، شیطان اتنا ہی اس پر مورچہ لگائے گا اور اس کو اس ایمان کی دولت سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا۔ بڑے مغالطے میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم مامون اور مسئول ہیں۔ حضرت عمر تک کا حال یہ ہے کہ وہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، انشدک باللہ، کیونکہ حضور نے کچھ منافقوں کے نام انہیں بتا دیے تھے کہ حذیفہ، لیکن ساتھ یہ فرما دیا تھا کہ یہ بتانے کسی کو نہیں ہے، یہ ایک راز ہے میرا، اور اسی لیے ان کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سر النبی، نبی کے رازدان ہے، نبی کا ایک راز ان کے پاس ہے۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں حذیفہ کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے اگر واقعتاً ہمارے اندر ایمان ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس سارے کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا فرائض دین کا وہ جامع تصور اگر سامنے ہوگا، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، صرف کوئی ایک کلچر نہیں ہے، دین ایک دعوت ہے، ایک حرکت ہے، ایک تحریک ہے، اس کے تقاضوں کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے اور اس میں اگر کہیں ہمارے اعصاب جواب دے جائیں تو گویا کہ ہر آن خطرہ ہے کہ نفاق کی بیماری جو ہے ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ اللہم اعذنا من ذالک، اللہم اعذنا من ذالک، اللہم اعذنا من ذالک، آمین یا رب العالمین۔